ہمیں بتائی جاتی ہیں کہ جی بھارت ہمارا دشمن ہے اور چائنا ہمارا دوست ہے. تو نہ تو مجھے انڈیا ہمارا دشمن لگتا ہے اور نہ مجھے چائنا دوست لگتا ہے، اس لیے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ایک اس پہ چلتی ہیں کہ آپ کو کسی سے کوئی کام ہے، چائنا کو ہم سے کام ہے تو چائنا ہمارا دوست ہے، اور انڈیا سے ہمیں کچھ فی الحال کام کوئی نہیں ہے، اور ہم نے صرف کیونکہ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ، میرے خیال سے امریکہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے ہتھیار بیچے، اس لیے انڈیا پاکستان دونوں میں ایک ٹینشن بنی رہتی ہے، اور دونوں کنٹریز جو ہیں وہ اپنے ساتھ زیادہ بجٹ جو ہے وہ ڈیفنس میں لگا دیتے ہیں، چاہے وہ ہتھیار لے رہے ہوں، چاہے وہ اپنی آرمی کو دے رہے ہوں. جبکہ باقی ساری چیزیں چاہے وہ ہاسپٹلز ہوں، اسکولز ہوں، یا کسی بھی طرح کی اور چیزیں اپنے لوگوں پہ جو لگانا چاہیے وہ پیسہ نہیں لگ رہا. اسی طرح کی بہت ساری اور باتیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جیسے کہ آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں عارف اجاکیہ صاحب، آج انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ سر کہ آپ نے شو جوائن کیا. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم اینڈ عید مبارک. آپ کو بھی بہت عید مبارک سر. ہم آپ سے سر یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ ٹھیک ہے گھر میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کی آپس میں کبھی بات ہو جاتی ہے ایسی ہمیں نہیں اچھی لگ رہی، تو اس بات کو ہم گھر میں ہی ہمیں سلجھا لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم جا کے باہر بتائیں لوگوں کو کہ ہم ان سے ناراض ہیں اور انہوں نے یہ کیا. تو سب سے پہلے آپ مجھے بتائیے کہ کیوں آپ ناراض ہیں اتنا پاکستان سے؟ اللہ نہ کرے کہ میں کبھی اپنے پاکستان سے ناراض ہوں. میں وہ پاکستانی ہوں جس نے کل ریپبلک ٹی وی پہ بیٹھ کے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا. میں ہندوؤں میں بیٹھ کے نعرہ لگاتا ہوں نا جب پاکستان زندہ باد کا، تو ان کو اچھا بھی لگتا ہے. انہوں نے مجھے کئی میسیجز آئے کل کہ عارف صاحب پہلی بار ہندوستان ٹی وی پہ ہمیں پاکستان زندہ باد سن کے برا نہیں لگا، کیونکہ آپ جیسے پاکستانیوں کی ہم عزت کرتے ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں ان کو غیر سمجھنا بند کرنا ہوگا. جو ہمیں بچپن سے پٹی پڑھائی گئی ہے کہ ہندو آپ کا دشمن اور انڈیا آپ کا دشمن، اس کو ریویزٹ کرنا ہوگا، اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہماری تو جڑیں ادھر ہیں. ہم تو پیدا ہی ادھر سے ہوئے ہیں. ہم جو کھانا کھاتے ہیں بریانی حلیم نہاری وہ سب انڈین فوڈ ہے، پاکستانی نہیں ہے. ہم جو کپڑے پہنتے ہیں شلوار قمیض کرتا پاجامہ جو بھی، وہ بھی انڈین ڈریسز ہیں. ہم جو اردو زبان بات کر رہے ہیں، جو سندھی زبان پنجابی زبان، وہ سب انڈین زبان ہے. ہمیں کیوں بچپن سے ان سے نفرت سکھائی جا رہی ہے؟ پھر کہتے ہیں جی اس لیے کہ انڈیا دشمن ہے. ارے ثابت تو کریں کہ وہ کب دشمن ہے انڈیا؟ 48 میں کس نے انویژن کیا تھا کشمیر میں؟ پاکستان نے کیا تھا کہ انڈیا نے کیا تھا؟ ٹرائبل انویژن ہوا تھا فرام پاکستان. 65 آپریشن جبرالٹر کس نے شروع کیا تھا جس کی بنیاد پہ جنگ ہوئی تھی؟ 71 میں ہم نے اپنے ملک کے لوگوں کو جینوسائڈ کیا، تو انہوں نے پھر بنگالیوں نے اپنے اوریجن کی طرف گئے اور انہوں نے کہا بھارت ماتا ہماری مدد کرو، تم ہماری مدر لینڈ ہو. تو انسانیت بچانے کے لیے انڈیا نے ادھر پھر کودے تھے. تو دشمن ہم بنا رہے ہیں، وہ نہیں بنا رہے. ہماری عام جنتا کو، ہماری عام عوام کو، مجھ جیسے آدمی کو بچپن سے کتابوں میں کیا پڑھایا گیا ہے؟ ہمیں پڑھایا یہ گیا ہے کہ احمد شاہ ابدالی، نادر شاہ درانی، محمود غزنوی ہمارے ہیرو ہیں. جب وہ حملہ آور ہوتے تھے تو سندھ پنجاب کو پہلے رونتے تھے، یہاں سے ساری عورتوں کو بچوں کو غلام بنا کے لے جاتے تھے. وہ ہمارے ہیرو ہیں. اور ہمارے ہیرو کون نہیں ہے؟ راجہ طاہر، جنہوں نے آل بیت کو پناہ دی تھی. کیا آل بیت خالی شیعہ لوگوں کے لیے قابل عزت ہے؟ کیا ہمارے دل میں ان کی محبت نہیں ہے؟ راجہ طاہر نے، ہسٹری نے ثابت کیا ہے کہ اس کو پناہ دی تھی، لیکن ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ وہ قابل نفرت ہے. اور وہ محمد بن قاسم جس نے ہماری ماؤں بہنوں کو غلام بنا کے بغداد تک لے کے گیا تھا، وہ ہمارا ہیرو ہے. یہ غلط تاریخ ہمیں پڑھائی جاتی ہے. اب اس کا احتجاج آپ نے کہا کہ میں گھر کی بات باہر کیوں لے کے گیا، تو آپ مجھے بتائیں کہ گھر میں رہ کے احمد وقاص گورایا، سلمان حیدر، کتنی مثالیں دوں جنہوں نے آواز اٹھائی، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ احمد وقاص گورایا کو ایک فون کر کے پوچھیں کہ ان کے ساتھ سلوک کیا کیا جاتا تھا. میں بیان نہیں کر سکتا آپ کو ورڈز میں. جب جنیوا میں ہماری ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے جب بتایا کہ کس طرح پہلے کپڑے اتار دیے جاتے تھے، پھر جس کی مرضی آتی تھی ڈنڈا لے کے آتا تھا، مارنا شروع کر دیتا تھا، کھانا نہیں دیتے تھے. اور میڈم، میں ایم کیو ایم کی طرف سے ہوں، مجھے پتا ہے 90 دن کے لیے ایم کیو ایم کے تمام کارکنوں کو لے کے گیا تھا. اور یہ سب چیزیں پھر جو ٹارچر اور سیکشل ٹارچر ہوتے ہیں وہ ویڈیوگرافی ہوتی ہے. اس کی بنیاد پہ پھر وہ ہمیشہ کے لیے غلام بن جاتا ہے یا پھر ملک چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. تو اب ہم جیسے لوگ جن کو زندگی میں اللہ کا شکر ہے کوئی تکلیف نہیں ہے، ہمارے بچے تقریباً بڑے ہو گئے ہیں، بیٹی یونیورسٹی میں یہاں پڑھ رہی ہے، بیٹا کالج میں پڑھ رہا ہے. ہم ایک حضرت عمر کے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پہ اسٹیٹ ٹیکس ریسپانسبلٹی آف اٹس چلڈرن اینڈ اٹس سبجیکٹس.
تو ہم تو ایک حضرت عمر کے معاشرے میں بہت خوش رہ رہے ہیں، لیکن دل میں اب ایک تڑپ اٹھتی ہے جب جاب سے آتے ہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی کچھ نہیں، کیونکہ پاکستانی دوست نہیں بناتے ہمیں انڈینوں سے۔ ابھی تک میرا کوئی ایسا پرسنل دوستیاں نہیں ہے، خالی سوشل میڈیا کی حد تک ہے۔ گھر آتے ہیں تو پھر جب سوشل میڈیا پہ ملک کے حالات دیکھتے ہیں تو پھر دل میں تڑپ اٹھتی ہے کہ یار آواز تو اٹھائیں اور کچھ نہیں تو۔ اور پھر گلوبل ولیج ہے، پھر دنیا پاکستان پہ پریشر ڈالتی ہے جب ٹریڈ ایگریمنٹس ہوتے ہیں، دوسرے ہوتے ہیں کہ بھائی ہیومن رائٹس تو آپ ریسٹور کریں، ذرا عام آدمی کے سول لبرٹیز کو تو تھوڑا ریسٹور کریں، تو آپ کے ساتھ ہم یہ ڈیل کریں گے، یہ ایڈ دیں گے، یہ لون دیں گے۔ تو یہ ضروری ہوتا ہے آپ کے اپنے معاشرے میں تبدیلی لانے کے لیے آواز اٹھانا، جو پاکستان میں بدقسمتی سے نہیں اٹھانے دی جا رہی۔